بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ دیکھیے، یہ ہے گلزار دبستہ حصہ دوم۔ آج ہم گلزار دبستہ حصہ دوم شروع کر رہے ہیں۔ اس میں حکایتیں ہیں۔ کیا ہے؟ ہاں، حکمت بھری حکایتیں ہیں جس سے ایک درس ملتا ہے۔ حکایت کس کو کہتے ہیں؟ حکایت کہتے ہیں قصہ کو، کہانی کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ قصہ، کہانی وغیرہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حکایت۔ حکایت اول، پہلی حکایت، روز بادشاہ مع شاہزادہ بشکار رفت۔ روزے کا معنی کیا ہوگا؟ ایک دن۔ بادشاہ کا مطلب ایک بادشاہ، بادشاہ کا مطلب ایک بادشاہ۔ مع شاہزادہ، شاہزادہ کس کو کہتے ہیں؟ شہزادہ کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ کے بیٹا کو۔ اور رفت یہ کیا ہے؟ فعل ماضی، رفت فعل ماضی صیغہ غائب، اس کا معنی ہوگا گیا۔ ایک دن ایک بادشاہ شہزادے کے ساتھ شکار کو گیا۔ ٹھیک ہے؟ ایک دن ایک بادشاہ شہزادے کے ساتھ شکار کو گیا۔ چوں ہوا گرم شد، جب ہوا گرم ہوئی، بادشاہ و شاہزادہ لبادِ خود را دوش مسخرہ نہادند۔ لبادہ کا معنی ہوتا ہے کوٹ، ٹھیک ہے نا، چغہ، جبہ وغیرہ یہ سب معنی ہوتا ہے، اور دوش کا معنی ہوتا ہے کندھا، اور مسخرہ کہتے ہیں ہنسانے والے کو، جس کو ہم کہیں کامیڈین، کامیڈین ہوتے ہیں نا ہنسانے والے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسخرہ۔ تو بادشاہ لوگ اپنے ساتھ کامیڈین کو بھی رکھتے تھے کہ وہ ان کا موڈ وغیرہ بناتے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو چوں ہوا گرم شد، جب ہوا گرم ہوئی، بادشاہ و شاہزادہ، بادشاہ اور شہزادے نے، بادشاہ اور شہزادے نے لبادِ خود را اپنے چغہ کو، اپنے جبہ کو، دو بردوش، یہاں پر بر رہنا چاہیے، بردوش مسخرہ نہادہ، مسخرہ کے کندھے پر رکھ دیا، مسخرہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ بادشاہ اور شہزادے نے اپنے جبہ کو مسخرہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ نہادند فعل ماضی صیغہ جمع غائب۔ دیکھیے آگے، بادشاہ تبسم کرد، بادشاہ نے مسکرایا، وگفت اور کہا، اے مسخرہ، اے مسخرہ، بر تو بارے یک خر است، بر تو بارے یک خر است۔ بار کا معنی ہوتا ہے بوجھ، خر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گدھا۔ تو بر تو تجھ پر، بارے یک خر است، ایک گدھے کا بوجھ ہے، یعنی ایک گدھے کے پیٹھ پر جتنا سامان لادا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، اتنا سامان تمہارے پیٹھ پر ہو گیا، کیونکہ بادشاہ نے اور شہزادے نے دونوں نے اپنا جبہ کیا کیا تھا؟ مسخرے کے کندھے پہ رکھ دیا تھا۔ تو بادشاہ تبسم کرد، بادشاہ نے مسکرایا، وگفت اور کہا، اے مسخرہ، اے مسخرہ، برتو بارے یک خر است، تیرے کندھے پر، تجھ پر ایک گدھے کا بوجھ ہے۔ گفت، اس نے کہا، کس نے؟ مسخرہ نے کہا، بارے دو خر، دو گدھے کا بوجھ ہے۔ اس نے کیا کہا؟ دو گدھے کا بوجھ ہے۔ اب دیکھیے، اس نے بات کو گھما دیا اور بادشاہ اور شہزادہ دونوں کو کیا کر دیا؟ گدھا بنا دیا۔ تو ہے نا، یہ چٹکلے والی بات ہے نا، ہنسانے والی بات ہے۔ چلیے ترجمہ سمجھ میں آیا؟ ایک مرتبہ اور ترجمہ کرتا ہوں، دیکھیے۔ روز بادشاہ مع شاہزادہ بشکار رفت، ایک دن ایک بادشاہ شہزادے کے ساتھ شکار کو گیا۔ چوں ہوا گرم شد، جب ہوا گرم ہوئی، بادشاہ و شاہزادہ لبادِ خود را بردوش مسخرہ نہادند، بادشاہ اور شہزادہ نے اپنے لباس کو مسخرہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ بادشاہ تبسم کرد، بادشاہ نے مسکرایا، وگفت اور کہا، اے مسخرہ، اے مسخرہ، برتو بارے یک خر است، تجھ پر ایک گدھے کا بوجھ ہے۔ گفت، اس نے کہا، بارے دو خر، دو گدھے کا بوجھ۔ حکایت دوم، دوسری حکایت، شیر و مرد در یک خانہ تصویر خودہا دیدند۔ شیر، ایک شیر، و مرد اور ایک مرد، ایک شیر اور ایک مرد نے در یک خانہ، ایک گھر میں،
تصویر خدا دیدند اپنے تصویروں کو دیکھا، اپنے تصویروں کو دیکھا. دیدند فعل ماضی صیغہ جمع غائب ہے نا، دیدن مصدر سے. مرد شیر را گفت، مرد نے شیر کو کہا. می بینی شجاعت انسان کہ شیر را تابع کردہ است. می بینی شجاعت انسان، تو انسان کی طاقت دیکھتا ہے کہ شیر را تابع کرد، کہ شیر کو تابع کر دیا. تابع کا مطلب قابو میں کر لینا، شیر کو قابو میں کر لیا. یعنی وہ جو تصویر تھی اس میں اس طرح تصویر بنی ہوئی تھی کہ جو انسان تھا نا اس نے شیر کو اپنے قبضہ میں کیا ہوا تھا. تو انسان کہتا ہے کہ جو ہے انسان کی طاقت کو دیکھ رہے ہو، وہ مرد کہتا ہے کہ انسان کی طاقت کو دیکھ رہے ہو، اس نے شیر کو کیا کیا، اپنے قابو میں کر لیا. شیر گفت، شیر نے کہا. مصور ای انسان است، اس کا بنانے والا انسان ہے. مصور کا معنی ہوتا ہے تصویر بنانے والا. مصور ای انسان است، اس کا بنانے والا انسان ہے. یعنی اس تصویر کا بنانے والا کون ہے؟ انسان ہے. اگر شیر مصور بودے ای چنی نہ بودے، اگر شیر تصویر بنانے والا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. کیسا ہوتا؟ شیر تو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیتا ہے نا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر شیر تصویر بنانے والا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. یہ می بینی جو ہے یہ کون سا فعل ہے؟ فعل حال ہے. کیا ہے؟ فعل حال. صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ واحد حاضر. کس مصدر سے ہے؟ دیدن. دیدن مصدر سے می بینی. ٹھیک ہے. اور کردہ است ہے نا، تابع کردہ است، یہ کیا ہے؟ فعل ماضی قریب، صیغہ واحد غائب. ایک مرتبہ اور ترجمہ دیکھ لیجئے. شیر و مرد در یک خانہ تصویر خدا دیدند. ایک شیر اور ایک مرد نے ایک گھر میں اپنی تصویروں کو دیکھا. ایک شیر اور ایک مرد نے ایک گھر میں اپنی تصویروں کو دیکھا. مرد شیر را گفت، مرد نے شیر کو کہا. می بینی شجاعت انسان، تو انسان کی طاقت دیکھتا ہے کہ شیر را تابع کردہ است، کہ شیر کو قابو میں کیا ہے. شیر گفت، شیر نے کہا. مصور ای انسان است، اس کا بنانے والا انسان ہے. اگر شیر مصور بودے، اگر شیر تصویر بنانے والا ہوتا، ای چنی نہ بودے تو اس طرح نہ ہوتا. حکایت سوم، تیسری حکایت. شخص مرتبہ بزرگ یافت، ایک شخص نے بڑا مرتبہ پایا. یافت فعل ماضی ہے، صیغہ واحد غائب. کس مصدر سے ہے؟ یافتن مصدر سے. ایک شخص نے بڑا مرتبہ پایا. دوست برائے تہنیت نزد او رفت. تہنیت کا معنی ہوتا ہے مبارکبادی. ٹھیک ہے. نزد کا معنی ہوتا ہے نزدیک. رفت فعل ماضی صیغہ واحد غائب. کس مصدر سے ہے؟ رفتن مصدر سے. دوست برائے تہنیت نزد او رفت، ایک دوست مبارکبادی کے لیے اس کے پاس گیا. آ شخص پرسید، اس شخص نے پوچھا. کیستی، تو کون ہے؟ و چرا آمدئی، اور تو کیوں آیا ہے؟ تو کون ہے اور کیوں آیا؟ آمدئی فعل ماضی قریب ہے، صیغہ واحد حاضر. ٹھیک ہے. چرا آمدئی، اور تو کیوں آیا ہے؟ دوست او شرمندہ گردید، اس کا دوست شرمندہ ہوا. وہ گفت، اور کہا. مرا نمی شناسی، تو مجھے نہیں پہچانتا ہے. نمی شناسی یہ کیا ہے؟ نمی شناسی جو ہے فعل حال صیغہ واحد حاضر ہے نا، منفی ہے. مرا نمی شناسی، تو مجھے نہیں پہچانتا ہے. دوست قدیم تو ام، تیرا پرانا دوست ہوں. برائے تعزیت نزد تو آمدہ ام، تعزیت کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں. تعزیت کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں. شنیدہ ام، میں نے سنا ہے کہ کور شدئی. شنیدہ ام کے کور شدئی، میں نے سنا ہے کہ تو اندھا ہو گیا ہے. میں نے سنا ہے کہ تو مطلب اس کا پرانا دوست تھا، اور جب یہ بڑا مرتبہ پا لیا تو اس کو پہچان ہی نہیں رہا ہے. اب جب پہچاننے سے انکار کر دیا تو اس نے کہا تو مجھے نہیں پہچانتا ہے، میں تمہارا پرانا دوست ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تمہارے پاس کہ تو اندھا ہو گیا، اپنے پرانے دوست کو بھی نہیں پہچان رہا، اس لیے تعزیت کے لیے آیا ہوں تمہارے پاس. بات سمجھ میں آئی؟ اس میں دیکھیے آمدہ ام یہ بھی کیا ہے؟ فعل ماضی قریب ہے، صیغہ واحد متکلم ہے. اور
جو ہے وہ شنیدہ ام بھی کیا ہے؟ واحد متکلم ہے، فعل ماضی قریب ہے۔ ایک مرتبہ اور دیکھ لیجئے، شخص مرتبہ بزرگ یافت، ایک شخص نے بڑا مرتبہ پایا، دوست برائے تہنیت نزد او رفت، ایک دوست مبارکبادی کے لیے اس کے پاس گیا۔ شخص پرسید، اس شخص نے پوچھا، کستی تو کون ہے؟ و چرا آمدئی، اور کیوں آیا ہے؟ دوست او شرمندہ گردید، اس کا دوست شرمندہ ہوا، و گفت، اور کہا، مرا نمی شناسی، تو مجھے نہیں پہچانتا ہے؟ دوست قدیم تو ام، تیرا پرانا دوست ہوں، برائے تعزیت نزد تو آمدہ ام، تعزیت کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں، شنیدہ ام کے کور شدئی، میں نے سنا ہے کہ تو اندھا ہو گیا ہے۔ ایک حکایت اور پڑھ لیجیے۔ حکایت چہارم، طبیب ہر گاہ بگورستاں رفتے، چادر بر سرو روئے خود کشیدے۔ طبیب ایک ڈاکٹر، ہر گاہ جب کبھی، بگورستاں قبرستان رفتے جاتا، ایک ڈاکٹر جب کبھی قبرستان جاتا، چادر بر سرو روئے خود کشیدے، چادر اپنے سر اور چہرے پر، لفظی معنی ہوگا کشیدے کھینچ لیتا، مطلب اپنے سر اور چہرے پر چادر ڈال لیتا، یعنی اپنے آپ کو چھپا لیتا۔ مردمہ پرسیدند، لوگوں نے پوچھا کہ سبب این چیست، اس کا سبب کیا ہے؟ گفت، اس نے کہا، از مردگان این گورستان شرم می کنم، میں اس قبرستان کے مردوں سے شرم کرتا ہوں، میں اس قبرستان کے مردوں سے شرم کرتا ہوں، زیرا کہ از دوائے من مردہ اند، اس لیے کہ میری دوا سے مرے ہیں، اس لیے کہ میری دوا سے مرے ہیں۔ تو اس میں بھی دیکھیے، می کنم فعل حال ہے، صیغہ واحد متکلم، کردن مصدر سے ہے نا، اور مردہ اند یہ فعل ماضی قریب ہے، صیغہ جمع غائب۔